معزز سامعین کرام، محترم بھائی اور بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دین اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد عقیدہ توحید کو اختیار کر لینے کے بعد سب سے اہم فریضہ وہ نماز ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن روانہ فرمایا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ معاذ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو پھر انہیں بتانا کہ رب کائنات نے دن اور رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس دین اسلام میں عمود قرار دیا کہ وہ خیمہ جو ایک مضبوط پلر اور ستون پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ خیمے کے اندر درمیان میں لگایا جانے والا وہ بڑا بانس جس پہ وہ پورا خیمہ وہ کھڑا ہوتا ہے، فرمایا دین اسلام میں نماز کی حیثیت وہی ہے کہ اگر اسلام سے یا انسان کی زندگی سے یہ نماز نکل جائے تو یہ عمارت کس طرح زمین پہ گر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اللہ رب العزت کے یہاں نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز درست ہوئی اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی اللہ اسے کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور اگر نماز میں ہی ناکامی اس کا مقدر بن گئی تو پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری لمحات اور آخری وقت، آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمائی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت امت کو یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا حکم دیا، حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً جو درمیانی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بن کے اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں، حالت خوف ہے، جنگ ہے یا امن ہے، تم مسافر ہو یا مقیم ہو۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا عمران بن حسین سے فرمایا تھا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، میرے صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھ، نہیں طاقت تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں فعلى جنب، تو لیٹے لیٹے ہی پڑھ لے۔ نماز کی کسی حالت میں بھی معافی نہیں، اور وہ کتنا بدنصیب اور محروم انسان ہے کہ جس کو اس نماز کی توفیق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس نماز کی حفاظت نہ کی، قیامت والے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے اللہ کے باطل انسان اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ان کافروں کے سرگنوں کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں نماز کی حفاظت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے،
کہ مجرموں سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے دھکیل دیا، جہنم میں تمہارا جانے کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا اپنا جو گناہ اور جرم کو ذکر کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب نماز نہیں تو انسان کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دھوکہ ہے، امت کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ بس ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے کلمہ توحید پڑھ دیا، دل سے تصدیق کر دی، اس بات کا نام ایمان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ ایمان مکمل ہوتا ہے جب تین چیزیں ہوں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو اور اپنے اعمال سے اس کو ثابت کرے انسان۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ عبادات، یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر انسان کے اندر ان عبادات کا اہتمام ہے، اسی قدر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر اعمال میں کمی ہوتی جاتی ہے، انسان گناہوں کی زندگی اختیار کرتا چلا جاتا ہے، یہ ایمان انسان پر کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی اللہ حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔ جد الانبیاء جناب ابراہیم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے بھی نمازی بنا، اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب کائنات نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے، فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ کچھ ایسے بدبخت امت میں آئے، کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پجاری بن گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کی غیر وادی میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ مجھے بتائیے کوئی ایک شخص اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو جس میں دن میں 5 مرتبہ وہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پہ میل کچیل کیسے باقی رہے گی؟ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جو شخص یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ اس نماز کو ان گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر حد جاری کریں۔ یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ خاموش رہے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، وہ صحابی پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے، مجھے گناہ سے پاک کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا کہ نماز سے اللہ نے تیرا وہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے اور اللہ ہماری نماز کو سنت کے مطابق بنا دے۔ سیدنا عبد الرحمن بن شبل صحابی رسول ہے، سنن ابی داؤد کی روایت، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 3 کام کرنے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 3، عن نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل كما يوطن البعيد المكان في المسجد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔
فرمایا 3 کام نماز میں یہ حرام ہیں، ان سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سمجھانے کے لیے کائنات کے امام نے 3 جانوروں کے نام لیے۔ لوگوں نماز میں کھڑے ہو، انسان ہو، اشرف المخلوق اللہ نے تمہیں بنایا، جانوروں جیسی نماز کے اندر حرکات نہ کرو۔ پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور جیسی حرکت نماز میں کرنے سے منع فرمایا، فرمایا النقرۃ الغراب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں نماز میں ٹھونگے نہ مارا کرو کبے کی طرح۔ فرمایا جس طرح کوا نماز میں جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے اس طرح تم نماز میں ٹھونگے نہ مارا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، صلی باصحابہ، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، فجلس فی طائفۃ منہم، آپ نماز پڑھا کے صحابہ کی ایک جماعت کے اندر مسجد میں ہی تشریف فرما تھے، فدخل رجل، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فجعل یرکع وینقر فی سجودہ، اس صحابی نے نماز پڑھی، رکوع کیا، لیکن سجدے کے اندر ینقر فی سجودی، سجدے کے اندر اس نے ٹھونگے مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو کہا میرے صحابہ اترون ھذا، میرے صحابہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص کی اس حالت میں موت واقع ہو گئی، کسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے چلا گیا، مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی موت ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہوگی، ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی موت نہیں ہوگی۔ جو شخص ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گیا وہ یا یہودی ہو کے مرا ہے، یا عیسائی ہو کے مرا ہے، یا سکھ یا ہندو مت یا جو بھی جس مذہب میں بھی چلا گیا، ملت محمد سے تو وہ ہٹ گیا۔ فرمایا من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ ملت محمد سے ہٹ کے مرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، ایک شخص نماز پڑھے اور نماز کے اندر رکوع کرے اور سجدے میں وہ ٹھونگے مارے، فرمایا اس کی مثال اس کوے کی طرح ہے، ینقر الغراب الدم، فرمایا جیسے کوا گوشت کھانے کے لیے خون جمع ہوا زمین سے کھانے کے لیے وہ زمین پہ بار بار چونچے مارتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، فرمایا یہ شخص جو اس طرح نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اور یہ آئے اس کھجور کے ڈھیروں میں سے یأکل التمر او التمرتین، صرف ایک کھجور اٹھائے یا 2 کھجوریں اٹھائے اور بھاگتا بنے، فماذا یغنیان عنہ، میرے صحابہ مجھے ذرا بتائیے ایک شخص شدید بھوکا ہے، بھوک کی شدت ہے، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہے، اس نے 1 یا 2 کھجوریں اٹھائی اور چلتا بنا، فماذا تغنیان عنہ، کیا یہ 1 یا 2 کھجوریں اس کی بھوک کو مٹا سکتی ہیں؟ فرمایا وہ شخص جو نماز کے لیے تو آیا لیکن نماز کے اندر اس نے کبے کی طرح 1-2 ٹھونگے مارے اور چلتا بنا، فرمایا اس کی مثال تو اس بھوکے کی طرح ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگو اسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے آؤ وضو تسلی سے کیا کرو، مکمل وضو کرو، ویل للعقاب من النار، یہ جلدی جلدی والا وضو جس میں ایڑی خشک رہ گئی، فرمایا ایسی ایڑیوں کے لیے بھی جہنم کی آگ اور ویل ہے۔ اسبغ الوضوء، وضو بھی مکمل کرو اور جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے،
وَأَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، جب رب کے سامنے نماز میں جھکو یا پیشانی کو سجدے میں رکھو تو پھر رکوع اور سجدہ مکمل کیا کرو، کبے کی طرح ٹھونگے نہ مارا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ٹھونگوں والی نماز سے محفوظ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا یہ جو کبے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اس کی نماز یہ مومن کی نماز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کا صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، فرمایا وہ شخص جو بیٹھا رہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے نہیں آیا، اپنے کام میں مشغول اپنی مصروفیت میں بیٹھا رہا، جب دیکھا اب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچا ہے، قام فنقر اربعا، جلدی سے اٹھا 4 ٹھونگے مارے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، نماز میں اس نے بالکل معمولی سا اللہ کا ذکر کیا، فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ نمازی نہیں یہ تو منافقوں والی نماز ادا کر کے جائے۔ اللہ ہمیں منافقوں والی نماز سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور یہ ٹھونگوں والی نماز کو اللہ کے نبی نے بدترین چور کی نماز قرار دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتی، میرے صحابہ دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتی، یہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم الرکوع ولا السجود، نہ رکوع مکمل نہ سجدہ مکمل، یہ نمازی نہیں یہ حقیقت میں کائنات کا بدترین چور ہے جو چوری کر کے اللہ کے گھر سے جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں منافقوں والی نماز سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں چوروں والی نماز سے بھی محفوظ فرمائے، رب کائنات ہمیں ایسی نماز سے بھی محفوظ فرمائے جس نماز پہ موت آ گئی تو وہ ملت محمد سے ہٹ کے موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص ایسا بھی آئے گا ان الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة، قیامت والے دن یہ شخص آئے گا جس نے 60 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، لا تقبل له صلاة، 60 سال کی نمازوں میں سے اللہ کے ہاں ایک بھی قبول نہیں۔ جرم کیا ہے؟ فرمایا رکوع مکمل ہوتا تھا تو سجدہ مکمل نہیں تھا، سجدہ مکمل تھا تو رکوع مکمل نہیں تھا۔ پیارے بھائیوں اس لیے کائنات کے امام نے فرمایا لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، فرمایا تاکہ میرے صحابہ تم میری نماز کو سیکھو اور صحابہ کرام کی امانت داری دیکھے۔ رب کعبہ کی قسم نماز کی ایک ایک ادا کو انہوں نے ایسے محفوظ کیا ہے کأنک تراہ، ایسے نظر آتا ہے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے محبوب کبریا کی نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں رکوع کے اندر اطمینان، ٹھہراؤ، کمر کا درست کرنا، سیدھے کرنا، ہاتھوں کو گھٹنوں کے جمانا، ہاتھوں کو بالکل سیدھا کرنا اور سر اور کمر کو بالکل برابر کرنا، نہ اٹھا ہوا سر نہ جھکا ہوا سر، کمر بالکل برابر۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ نماز پڑھی تھی، اور میں بارہا یہ کہتا ہوں اور میرے پیارے بھائیوں وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ صحابی رسول تھا، وہ عام جگہ پہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ نہیں پڑھی 3 دفعہ پڑھی۔ اور کائنات کے امام نے کیا فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور اس صحابی نے جب کہا یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے، تو آپ نے کیا سکھایا تھا؟ کہا اذا رکعت فاطمئن راکعا، میرے صحابی جب رکوع کر تو اس کے اندر اطمینان اختیار کر، رکوع سے کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہو جائے، سجدے میں اطمینان، یہ اعتدال اطمینان یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ رب کائنات ہمیں کبے کی طرح ٹھونگے مارنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کا نام لیا جسے آپ کتا کہتے ہیں، افتراش السبع، درندہ،
کتا، انبساط القلب، دونوں لفظ حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ غلیظ ترین جانور جس برتن میں منہ ڈال جائے، فرمایا 7 دفعہ اس برتن کو دھو، 1 دفعہ مٹی سے اچھی طرح مانجو، صاف کرو، پھر یہ پاک ہوگا۔ جس گھر میں یہ کتا موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ضرورت کے شوقیہ یہ پالا ہوا کتا روزانہ 1 قیراط اجر کا کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرید و فروخت کو آپ نے حرام قرار دیا، اس کی کمائی خرید و فروخت یہ منع ہے۔ یہ کتا اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی اس کو بیٹھے دیکھا ہے؟ جس طرح یہ کتا اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھا دیتا ہے، لا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب اعتدلوا بالسجود۔ لوگوں جب رب کے سامنے سجدے میں جانا ہے تو اپنے بازوؤں کو اس کتے کی طرح زمین پہ نہیں بچھانا۔ اعتدلوا بالسجود، سجدے میں اعتدال، 7 اعضاء پہ سجدہ، یہ ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے اور گھٹنے، پیشانی اور انسان کے پاؤں کی یہ انگلیاں یہ زمین پہ لگی ہوئی، لیکن یہ کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی، نہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی، نہ یہ گھٹنوں کے ساتھ سہارا یا نہ زمین پہ بچھی ہوئی۔ لا یبسط احدکم، اہل زبان سمجھتے ہیں یہ جو احدکم ہے اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری سے لے کر کسی مستند حدیث کی کتاب میں مرد عورت کے سجدے میں فرق نہیں ملے گا۔ سیدہ میمونہ ام المؤمنین اللہ کے نبی کا سجدہ بیان کرتی ہے، کائنات کے امام جب سجدہ کرتے اگر ایک بکری کا بچہ وہ نیچے سے گزرنا چاہتا ہے، لو شاءت بہمۃ ان تمر مرت بین یدیہ، اس قدر بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزرنا چاہتا ہے تو گزر جاتا ہے۔ صحابیات جو سجدہ سیدہ عائشہ نے کیا، جو سیدہ حفصہ اور میمونہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ان سب نے کیا، ایمانداری سے بتائیں کیا وہ سجدہ اس دور کی مسلمان ماں بہن کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اپنی عقل، یہ اپنی قیاس، یہ اپنی آراء، یہ اپنے اجتہادات اور خیالات کہ نہیں جی اصل میں جی عورت کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پردہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ کتے کی طرح بازوؤں کو زمین پہ مت بچھاؤ۔ لا یبسط، یہ لائن نہیں ہے اور نہیں حرمت میں دلالت کرتا ہے، حرام ہے بازوؤں کو زمین پر بچھانا۔ اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ ہمیں وہ نماز نصیب فرما دے جو اللہ کے نبی نے پڑھی اور صحابہ کو سکھائی۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرح، نماز کے اندر اونٹ کی طرح بھی تم نے کام نہیں کرنا، کبے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنے، کتے کی طرح بازوؤں کو زمین پہ نہیں بچھانا، اور فرمایا اونٹ جیسی حرکت بھی نماز میں نہیں کرنی۔ فرمایا اونٹ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ باڑے میں اس نے اپنی جگہ خاص کی ہوتی ہے، ہر اونٹ نے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہوتا ہے، وہ اس جگہ پہ کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتا ہے نہ آپ خود کسی دوسری جگہ پہ بیٹھے گا۔ فرمایا مسجد کے اندر جب آؤ اپنے لیے جگہ خاص نہ کرو، جہاں جگہ مل گئی امام کے قریب اگلی صف میں مسجد کی دائیں جانب جہاں جگہ ملی آپ کو قریب ہو کے بیٹھے۔ فرمایا جس طرح باڑے میں اونٹ جگہ مختص کرتا ہے، مسجد میں تم اپنے لیے جگہ خاص نہ کرو۔ کیوں؟ کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی ہے، اجرت کا دخل بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ جی حضرت صاحب تو ہر نماز میں یہاں ٹائم سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جب ریاکاری آ گئی تو انسان گیا، پھر یہ مسجد کے ایک ایک ٹکڑے میں قیامت والے دن گواہیاں دینی ہے۔ اللہ کی زمین کا ایک ایک ٹکڑا بول کے بتائے گا کس نے یہاں بھی سجدہ کیا تھا، جہاں جگہ ملے۔ فرمایا اونٹ کی طرح جگہ خاص نہ کرو۔ دوسرا کام فرمایا جب اونٹ زمین پہ بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھتا ہے،
لہذا جب تم نے قیام میں کھڑے ہو رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پہ نہیں لگانے. فرمایا لا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. جب آپ نے سجدے کے لیے جانا ہے تو پہلے زمین پہ آپ کے ہاتھ لگے, گھٹنے بعد میں لگے, اس لیے کہ اونٹ پہلے گھٹنے لگاتا ہے. فرمایا تم نے اپنے گھٹنے زمین پہ پہلے لگانے, پہلے ہاتھ لگانے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی, ان کی اکثریت یہی طریقہ کہ ہاتھوں کو انہوں نے گھٹنوں کے اوپر رکھا ہوتا ہے, پہلے جا کے گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں پھر ہاتھ لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے اندر قبروں کے ٹھونگوں سے بھی اللہ محفوظ فرمائے, اونٹ کی طرح بیٹھنے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے, اور کتے اور درندے کی مانند بازوؤں کو زمین پر بچھانے سے سجدے کی حالت میں اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہماری نماز کو ویسا بنا دے جیسے صحابہ ایک دوسرے کو نماز پڑھ کر دکھاتے. اللہ کے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک صحابی 10 صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ ہمیں نماز کو سیکھ کر اللہ عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب گرامی, ایک تو ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ اس اتوار والے دن ہماری اسی جامع مسجد نجم میں اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد ہماری جماعت کے بڑے معروف اور ماشاءاللہ ایک معروف خطیب اور عالم دین قاری آصف متولی صاحب انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں. تو آپ بھائی اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لا کے ان کا بیان سنیں. اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے. یہ 2 سوال کسی بھائی نے بھجوائے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی سنت کیا 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا 4 اکٹھی پڑھنی چاہیے؟ رات کی اگر نماز ہے نفل تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی. رات کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے نفل, اور دن کے وقت آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر 4 اکٹھی پڑھنا چاہیں ظہر سے پہلے یا اسی طرح عصر سے پہلے تو یہ 4 اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اگرچہ زیادہ افضل یہی ہے کہ دن کی بھی 2 کر کے پڑھی جائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ فوت شدگان کے لیے صدقہ کرنے والا کیا اس کو بھی اجر ملتا ہے یا کہ یہ سارا کا سارا اجر جس کے لیے کیا جائے اسی کو ہی جاتا ہے؟ یہ نیت پہ اس کا انحصار ہے. جو نیکی کا سبب بنتا ہے اور نیکی پہ رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کو بھی خالی نہیں چھوڑتے. لہٰذا اپنے والد کی طرف سے یا اس طرح وہ صدقہ کرنے والا اللہ جہاں اس کو اجر دیں گے وہاں اس اولاد کو بھی رب کائنات محروم نہیں فرمائیں گے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.